اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تھمبنیل سے جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا، امام خمینی کی ایک مایہ ناز کتاب آداب نماز کی آڈیو بک۔ یہ کتاب ہمیں نماز کی ظاہری شکل سے نکال کر اس کی اصلی روح اور باطنی حقیقت سے روشناس کرواتی ہے۔ آئیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں۔ اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ریکارڈ کی جائیں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے آداب نماز میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 9 ہم بیان کریں گے، اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ دوبارہ یہ بات بولنا چاہوں گی کہ یہ کتاب کیونکہ کافی لفظی طور پر ٹف کتاب ہے، فلسفیانہ کتاب ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ضرورت پڑے گی یا تو کسی اہل علم کی یا پھر لغت کی، تاکہ آپ اس کا استفادہ کرتے ہوئے اس کتاب کے مطالب کو سمجھ سکیں۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ فصل پنجم، اخلاص کے کچھ اور درجات کا بیان۔ سلسلہ سخن یہاں تک پہنچا تو پھر اخلاص کے کچھ اور درجات کا بیان ناگزیر ہو گیا کہ جو اس مقام کے مناسب ہے۔ اخلاص کے درجات میں سے ایک درجہ تصفیہ عمل ہے، استحقاق اجر و ثواب پر نظر کرنے سے۔ اس کے مقابل اجر کی خواہش اور ثواب و حق المحنت کے استحقاق کی امید کا شائبہ ہے، اور یہ شائبہ عمل میں خود پسندی کے ایک مرتبے کے وجود سے خالی نہیں، جس سے سالک کو خالص ہونا چاہیے۔ استحقاق کی یہ امید اپنے حال اور اللہ کی معرفت میں کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک شیطانی شجرہ خبیثہ ہے کہ جس کی بنیاد اپنی اور اپنے عمل کی فکر اور انیت و انانیت پر ہے۔ انسان بیچارہ جب تک اپنے اعمال کی فکر کے حجاب میں رہے گا، ان کو اپنے اعمال سمجھتا رہے گا، اس مرض سے نجات نہیں پا سکتا، اس تصفیے اور اخلاص تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لہٰذا سالک کو چاہیے کہ کوشش اور قلبی ریاضتوں کے ذریعے سلوک عقلی و عرفانی کے سہارے قلب کو سمجھائے کہ تمام اعمال اللہ کے عطایا اور اس کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بندے کے اختیار میں دے دی ہیں۔ جب توحید فعلی سالک کے دل میں جگہ بنا لے گی تو عمل کو اپنا نہیں سمجھے گا بلکہ اللہ کی عطا کردہ نعمت سمجھے گا، اور ثواب کا خواہش مند نہیں ہوگا بلکہ ثواب کو فضل و کرم اور نعمتوں کو ابتدائی سمجھے گا۔ ائمہ اطہار علیہم السلام کے کلام میں، خصوصاً صحیفہ سجادیہ میں، وہ نورانی اور ربانی صحیفہ کے جو عارف باللہ کے آسمان عرفان اور حضرت سید الساجدین علیہم السلام کی عقل نورانی سے نازل ہوا ہے، تاکہ بندگان خدا کو مادیت کے قید خانے سے نجات دلائے، عبودیت اور محضر ربوبیت میں قیام کا ادب سکھائے۔ اس لطف الہی کا بہت ذکر آیا ہے، چنانچہ 32ویں دعا میں درگاہ حق میں عرض کرتے ہیں کہ پس ہم صرف تیرے لیے ہے کیونکہ تو نے ہی عظیم نعمتیں دینے کی ابتدا کی اور اپنے احسان پر شکر کرنا مجھے بتایا۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 32۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام میں ہے کہ وَإِذْ جَمِيعَ احسان کا، یہ بھی صحیفہ سجادیہ کی 12ویں دعا ہے۔ مصباح الشریعہ میں ارشاد ہے کہ اخلاص کی کم سے کم میزان یہ ہے کہ بندہ اپنی ساری توانائی خوشنودی خدا کے لیے کام میں لائے اور اپنے عمل کو پیش خدا کسی اجر و ثواب کے لائق نہ سمجھے، کیونکہ اسے تو خود اللہ نے فرض کیا ہے۔ کتاب ہے مصباح الشریعہ۔ اخلاص کا ایک اور درجہ تصفیہ عمل ہے، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے، اس پر خوش ہونے اور اس پر اعتماد اور دلچسپی سے۔ یہ بھی سلوک کے اہم امور میں سے ایک ہے کہ جو اس کو قافلہ سالکان سے بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور مادیات کے اندھیرے زندان میں مقید کر دیتا ہے، اور یہ بھی شیطان کے شجرہ خبیثہ سے اگتا ہے، اور اس خودخواہی کا ایک حصہ ہے کہ جو میراث شیطانی ہے، کہ جس نے سورہ صاد آیت نمبر 76 اور سورہ اعراف آیت نمبر 12 کہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ اپنے مقام اور اپنے معبود کے مقام عظمت سے انسان کی جہالت کی اس قسم ہے کہ لہٰذا عمل کو اسے صاف رکھنا لازم ہے۔ اگر یہ بیچارہ ممکن کہ جس کا وجود و عدم برابر ہے اپنی بیچارگی، ناتوانی، نقص و عجز کے مقام کو جان لے اور حق تعالیٰ کے کمال و کبریائی اور عظمت کے مقام کو پہچان لے،
تو ہرگز اپنے عمل کو بڑا نہ سمجھے اور خود کو قیام امر کرنے والوں میں شمار نہ کرے۔ بیچارہ اس عمل کو کہ جس کی 1 سال کی قیمت بازار دنیا میں چند سکوں سے زیادہ نہیں مانی جاتی، وہ بھی اگر صحیح اور قانون کے مطابق انجام پایا ہو، اس کی 2 رکعتوں سے لامحدود توقعات وابستہ کیے ہے۔ یہ ہے اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا اور اس پر خوش ہونا کہ جس سے کثیر اخلاقی مفاسد اور ایسے اعمال وجود میں آتے ہیں کہ جن کا ذکر طول کلام سبب ہوگا۔ احادیث شریفہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چنانچہ کافی شریف میں امام موسیٰ ابن جعفر علیہم السلام سے باسناد نقل ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے ایک فرزند سے فرمایا، بیٹا تم پر لازم ہے کہ عبادت خدا میں کوشاں رہو، خود کو ہرگز خدا تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں تقصیر سے مبرہ نہ قرار دو، کیونکہ خدا کی عبادت کا حق ادا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کتاب ہے اصول کافی۔ اور اسی طرح آپ ہی نے فرمایا کہ ہر اس عمل میں کہ جو تم خدا کے لیے انجام دیتے ہو، اس کے کما حقہ بجا لانے سے خود کو تقصیر وار سمجھو، کیونکہ سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے خود محفوظ رکھا ہو، تمام لوگ جو کام اپنے اور اللہ کے درمیان انجام دیتے ہیں ان میں تقصیر وار ہیں۔ اسی طرح بیان ہوا ہے کہ زیادہ نیکی کو زیادہ نہ سمجھو، یعنی خدا کی عبادت اور اطاعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کی عظمت کے مقابلے میں کم ہے۔ کتاب ہے اصول کافی۔ اور اسی طرح صحیفہ سجادیہ کی تیسری دعا ہے کہ جب وہ لوگ جہنم کی طرف دیکھیں گے کہ کس طرح تیری نافرمانی کرنے والوں کی طرف لچک رہا ہے، تو کہیں گے کہ تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اے ناتواں۔ جس جگہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو عارف ترین خلق ہیں، ان کا عمل سب کے عمل سے نورانی تر اور عظیم تر ہے، عجز و تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں، اور ما عرفنا کا حق کا معرفتک وما عبدنا کا حق کا عبادتک فرماتے ہیں، یعنی کہ جیسا تجھے پہچاننے کا حق ہے ویسا ہم نے تجھے نہیں پہچانا، اور جیسا تیری عبادت کا حق ہے ہم نے ویسی تیری عبادت نہیں کی۔ جب یہ فرماتے ہیں اور ائمہ معصومین علیہم السلام اس طریقے سے اظہار عجز و قصور و تقصیر فرماتے ہیں، تو ہاں ان کے مقام معرفت کا تقاضا یہی تھا کہ ممکن کہ عجز اور واجب تعالیٰ کی عزت و عظمت کا اظہار و اعتراف کریں، مگر ہم بیچارے جہالت اور طرح طرح کے حجابوں میں پڑے ہونے کے باوجود گردن اٹھائے کھڑے ہیں اور خود فروشی اور عمل فروشی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سچ فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے کہ خود پسندی عقل کی ایک دشمن ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 203۔ کیا یہ بے عقلی نہیں کہ شیطان ایک امر ضروری سے ہم کو غافل کر دے اور ہم عقل کی میزان پر اسے تولنے کی بھی فکر نہ کریں؟ ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اور عام انسانوں کے اعمال، بلکہ تمام ملائکۃ اللہ اور روحانین کے اعمال قیاس کی میزان میں ذرا بھی نسبت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے اعمال سے نہیں رکھتے کہ جس کی مقدار کو ذرا بھی محسوس کیا جا سکے اور جس کی قیمت کا کچھ بھی حساب ہو سکے۔ پھر بھی قیام امر سے اعتراف تقصیر اور اظہار و عجز ان بزرگ ہستیوں کی جانب سے متواتر ہے، بلکہ تواتر کی حد سے بھی آگے۔ یہ دو قضیہ ضروراً معصومین علیہم السلام کا بہترین عمل اور ان کا اعتراف تقصیر ہم کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں کہ ہمیں اپنے کسی ایک عمل پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر ساری دنیا کی عمر کے برابر بھی ہم اطاعت اور عبادت میں کھڑے رہیں تب بھی نادم اور شرمسار ہوں اور خجالت سے سر خم کیے رہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود شیطان نے ہمارے دلوں پر اس درجہ اختیار حاصل کر لیا ہے اور اس طرح ہمارے عقول اور حواس پر مسلط ہو گیا ہے کہ ان بدہی مقدمات یعنی سامنے کی باتوں سے بھی ہم کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے، بلکہ ہمارے دلوں کے احوال اس سے بالکل برعکس ہے۔ وہ سید و سردار کہ جس کی ایک ضربت روز خندق بنسو تصدیق رسول تمام جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے، ان تمام عبادات و ریاضات کے باوجود کہ جن کے سامنے دنیا کی سب سے بڑے عبادت گزار سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے اظہار عجز کیا ہے کہ ان جیسے ہو سکیں، ان کا اظہار عجز و تذلل اور اعتراف قصور و تقصیر ہم سے کہیں بیشتر و بالا تر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ماں سوا اللہ تمام موجودات کی جن کے بندہ درگاہ اور ان کے
خوان معارف کے ریزہ خار ہیں، انہی سے تعلیم پائے ہوئے ہیں، امر الہی کے لیے اس طرح قیام کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا خلعت زیب تن ہونے کے بعد کہ جو دائرہ کمال کی سیر کا اتمام ہے، معرفت و توحید کی تعمیر کی آخری اینٹ ہے، 10 سال تک کوہ ہرا میں قیام امر کرتے ہیں اور اطاعت الہی میں مشغول رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا ہے اور آپ کے لیے آیت نازل ہوتی ہے، اے پاک رہبر، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، تم پاک ہو اور ہادی ہو، اگر لوگ تمہاری اطاعت نہ کریں تو خود ان کا نقص اور شقاوت ہے، تمہارے سلوک و ہدایت کا نقص نہیں۔ اس کے بعد بھی رسول اپنے عجز و قصور کا اعلان فرماتے ہیں۔ سید ابن طاؤس جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ہم برکت کے لیے اسے اس رسالے میں تحریر کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ذرا طولانی ہے، لیکن چونکہ اس میں امام علیہ السلام کے بعض حالات کی تفصیل موجود ہے، اس لیے شامع ارواح ان سے معطر ہوتے ہیں اور ذائقہ قلوب لذت محسوس کرتا ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ میں حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کے ساتھ عبد الملک بن مروان کے پاس گیا، اور جب عبد الملک کی نظر امام کی پیشانی پر پڑی اور سجدے کا نشان دیکھا تو تعجب کے عالم میں کہا کہ اے ابو محمد، آثار کوشش یعنی عبادت میں آپ کی پیشانی پر ظاہر ہیں، حالانکہ خدا نے آپ کے لیے پہلی ہی خیر اور نیکی مقرر اور مقدر کر دی ہے۔ آپ جس میں پیغمبر کا حصہ ہیں، آپ کی ان سے نسبت قریبی اور آپ کا رشتہ محکم ہے، پھر آپ اپنے افراد خاندان اور اپنے زمانے کے تمام لوگوں پر عظیم فضیلت اور برتری رکھتے ہیں۔ علم و فضل تقویٰ کی جو آپ کو حاصل ہے وہ آپ کے خاندان کے بزرگان سلف کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں اور نہ اب ہے، اور اسی طرح امام علیہ السلام کی بہت مدح کی۔ تب حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تو نے فضل اور تائید و توفیق خدا کے بارے میں ہمارے متعلق کہا، ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ اے امیر المومنین، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قیام کرتے تو آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا، روزے کی حالت میں آپ کا دامن پیاس سے خشک ہو جاتا، معذرت، آپ کا دہن پیاس سے خشک ہو جاتا تھا۔ آن حضرت سے لوگوں نے کہا، اے رسول خدا، کیا خدا نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ نہیں بخش دیے؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کی طرف اشارہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا مجھے شکر گزار بندہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس خدا کے لیے حمد ہے اس انعام پر کہ جو اس نے عطا فرمایا ہے اور ہم کو اس سے آزمایا ہے، اور سب تعریف اسی کے لیے ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں، خدا کی قسم، اگر میرے بدن کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، میری آنکھیں نکل کر میرے سینے پر آ پڑیں تاکہ اس کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کے 10ویں حصے کا شکریہ ادا کروں، جن کو تمام شمار کرنے والے مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے، تمام حمد کرنے والوں کی حمد ان میں سے ایک نعمت کے شکریہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی، بخدا ادا نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ خدا مجھے اس حال میں دیکھے کہ شب و روز خلوت و جلوت میں کوئی چیز مجھے اس کے ذکر و شکر و روک نہیں رہی۔ اگر میرے خاندان والوں کا مجھ پر حق نہ ہوتا اور دوسروں کے بھی مجھ پر حقوق نہ ہوتے کہ جن کو بقدر طاقت ادا کرنا ناگزیر ہے، تو میں اپنی آنکھ آسمان پر جمائے رہتا، اپنا دل خدا سے لگائے رہتا اور آنکھوں اور دل کو نہ ہٹاتا یہاں تک کہ خدا میری جان لے لیتا، اور وہ بہترین حاکم ہے۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام رونے لگے اور عبد الملک بھی رونے لگا۔ ہم حدیث شریف کے ترجمے کو نظر انداز کرتے ہیں، بہرحال یہ ترجمہ آپ کے لیے بیان ہے، جیسا کہ اخلاص کے بعض مراتب سے صرف نظر کی ہے کہ جو اس مقام اور اس رسالے کی وضع کے مناسب سے نہیں ہے تاکہ طول کلام اور ملال خاطر کا باعث نہ ہو جائے۔ باب چہارم ہے آداب قراءت کا کچھ ذکر اور بعض اسرار قراءت کا بیان۔ اس باب میں سورہ مبارکہ حمد کی تفسیر ہے اور کچھ سورہ مبارکہ توحید اور سورہ مبارکہ قدر کی تفسیر۔ یہ باب اس رسالے کا عزیز ترین باب ہے اور اس میں چند مصباح ہیں۔ مصباح اول ہے قرآن شریف کی قراءت کے متعلق آداب، اور اس میں آگے سے چند فصلیں ہیں۔ فصل اول ہے کتاب الہی کی قراءت کے آداب۔ کتاب الہی کی قراءت کے آداب میں سے ایک کہ جس میں عارف اور عامی سبھی شریک ہیں اور اس سے اچھے نتائج حاصل ہوئے ہیں،
اور نورانیت قلب و حیات باطن کا سبب ہوتا ہے، تعظیم ہے، اور یہ خدا کی عظمت و بزرگی، جلالت و کبریائی کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ یہ معنی کہ اگرچہ حقیقت میں بیان کے حدود سے خارج اور طاقت بشر سے باہر ہے، کیونکہ ہر چیز کی عظمت کا سمجھنا اس کی حقیقت کے سمجھنے پر موقوف ہے، اور منازل خلقی میں اترنے اور فعلیت کے مختلف اطوار و احوال سے گزرنے سے قبل حقیقت قرآن الہی حضرت و احادیث کے شیون ذاتیہ میں سے ایک شان اور اس کے حقائق علمیہ میں سے ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کلام نفسی ہے کہ جو اسما کے حضور میں ذاتی مقارعہ ہے، اور یہ حقیقت نہ کسی کو علوم رسمیہ سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ معارف قلبیہ سے، اور نہ مکاشفہ غیبیہ سے، اور حاصل ہو سکتی ہو تو بس محفل ان سے قاب قوسین میں، بلکہ خلوت گاہ سر مقام او ادنا میں حضرت ختمی مرتبت کی ذات مبارک کے لیے مکاشفہ تامہ الہیہ کے ذریعے۔ آپ کے علاوہ نوع بشر میں کسی بھی فرد کا دست امید وہاں پہنچنے سے قاصر ہے، سوائے اولیاء خالصین کے کہ جو انوار معنویہ اور حقائق الہیہ کے مطابق اس ذات مقدس حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت میں مشترک ہیں، اور طبعیت تامہ کے واسطے سے ان میں فانی ہیں کہ علوم مکاشفہ کو وراثت کے طور پر ان سے سیکھتے ہیں۔ حقیقت قرآن کہ جس نورانیت و کمال کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر تجلی کرتی ہے، اسی نورانیت و کمال کے ساتھ ان کے دلوں پر منعکس ہوتی ہے، بغیر اس کے کہ کسی منازل میں اترے، مختلف احوال و اطوار سے گزرے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جو تحریف و تغیر سے پاک ہے، کتاب وحی الہی ہے کہ جو شخص بعد رسول اس قرآن کا تحمل کر سکتا ہے وہ ولی اللہ المطلق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ باقی سب لوگ اس حقیقت کو تب تک اخذ نہیں کر سکتے کہ جب تک وہ مقام غیب اور منزل شہادت سے نہ اتر آئیں، مختلف احوال و اطوار ملکیہ سے نہ گزر جانے، الفاظ و حروف دنیاوی کا لباس نہ پہن لیں۔ تحریف کے معانی میں سے یہ ایک معنی ہے کہ جو تمام کتاب الہی اور قرآن شریف میں واقع ہوئی ہے، تمام آیات شریفہ تحریف بلکہ تحریفات کے ساتھ ان منازل و مراحل کے مطابق کہ جو حضرت اسما سے عوالم شہادت و ملک تک طے ہوئے ہیں، انسانی دسترس میں دی گئی ہے۔ تحریف کے مراتب کی تعداد بطون قرآن کے مراتب کی تعداد کے مطابق ہے، مگر یہ فرق ضرور ہے کہ تحریف مراتب عوالم کے مطابق غیب مطلق سے شہود مطلق میں نزول ہے، بطون شہود مطلق سے غیب مطلق کی طرف رجوع ہے، لہٰذا مبدأ تحریف اور مبدأ بطون ایک دوسرے کے برعکس ہیں، اور سالک اللہ مراتب بطون میں سے جس مرتبے کو بھی پانا چاہے گا تحریک کے ایک مرتبے سے خالص ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب بطن مطلق تک کہ جو ساتواں بطن ہے مراتب کلیہ کے مطابق پہنچ جائے گا تو مطلق طور پر تحریف سے خالص ہو چکا ہوگا۔ اس طرح ممکن ہے کہ قرآن شریف میں کسی شخص کے لیے ہر قسم کی تحریفات موجود ہوں، اور کسی کے لیے تحریف کے بعض مراتب موجود ہوں، اور کسی کے لیے اصلاً تحریف ہی نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کے لیے ایک حال میں محرف نہ ہو اور دوسرا حال تحریف کی بعض قسموں کے اعتبار سے محرف ہو۔ اور جیسا کہ معلوم ہو چکا کہ عظمت قرآن کو سمجھنا ادراک کے دائرے سے باہر ہے، لیکن اسی نازل شدہ کتاب کی عظمت کی طرف ایک اشارہ کہ جو تمام انسانوں کے دسترس میں ہے کثیر فائدے رکھتا ہے، اس لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ اے عزیز، معلوم رہے کہ ہر کلام، ہر کتاب کی عظمت یا متکلم اور کاتب کی وجہ سے ہوتی ہے، یا اس کے مطالب و مقاصد کی عظمت کی وجہ سے، یا اس کے نتائج و ثمرات کی وجہ سے، یا رسول اور اس کے واسطے کی عظمت کی وجہ سے، یا جس کی طرف اسے بھیجا گیا ہے اور جو اس کا حامل ہے اس کی عظمت کی وجہ سے، یا اس کے حافظ و نگہبان کی عظمت کی وجہ سے، یا اس کے شاہر اور مبین کی عظمت کی وجہ سے، یا اس کے وقت ارسال، کیفیت ارسال کی عظمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان امور میں سے بعض ذاتی اور جوہری اعتبار سے عظمت میں دخیل ہیں، اور بعض ارزن اور بالواسطہ، اور بعض کاشف عظمت ہیں۔ یہ تمام مذکورہ امور اس نورانی صحیفے میں بطور اعلیٰ اور اولیٰ موجود ہیں، بلکہ قرآن کے مختصات میں سے ہیں۔
کوئی اور یا تو ان میں اصلاً شریک ہی نہیں یا عظمت کے تمام مراتب میں شریک نہیں۔ قرآن کے متکلم اور اس کے انشا کرنے والے اور صاحب قرآن کی عظمت یہ ہے کہ وہ ایسا عظیم مطلق ہے کہ ملک و ملکوت میں جتنی عظمتوں کا تصور ہو سکتا ہے، جتنی قدرت عالم غیب اور شہادت میں نازل ہوئی ہیں، سب اس ذات مقدس کے فعل کی تجلیات عظمت کا ایک قطرہ ہے، اور حق تعالیٰ کا عظمت کی تجلی کے ساتھ کسی کے لیے تجلی کرنا ممکن نہیں ہے۔ وہ تو ہزاروں حجابوں اور پردوں کے پیچھے سے تجلی کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ بے شک خدا کے لیے 70,000 نور و ظلمت کے حجاب ہیں، اگر وہ حجاب ہٹ جائیں تو اس کے رخ کی لطیف و پاکیزہ تابانیاں ما سوا کو جلا دیں۔ کتاب بحار الانوار۔ اور اہل معرفت کے نزدیک یہ کتاب شریف حق تعالیٰ سے تمام شیون ذاتیہ، صفاتیہ، فعلیہ اور تمام تجلیات جلالیہ و جمالیہ کی مبدائیت کے ساتھ صادر ہوئی ہے۔ دوسری آسمانی کتابوں کو یہ مرتبہ اور منزلت حاصل نہیں۔ قرآن کی عظمت اس کے مضامین اور مطالب و مقاصد کے اعتبار سے بیان کرنے کے لیے ایک مستقل فصل بلکہ فصول، ابواب، جداگانہ رسالہ اور کتاب کی ضرورت ہے تاکہ اس میں کچھ تھوڑا بہت بیان کیا جا سکے۔ ہم اجمالی طور سے ایک مستقل فصل میں اس کے کلیات کی طرف اشارہ کریں گے اور اسی فصل میں انشاءاللہ نتائج اور ثمرات کی حیثیت سے بھی اس کی عظمت کی طرف اشارہ کریں گے۔ اور قرآن کی عظمت اس کے فرشتہ وحی واسطہ تنزیل کے اعتبار سے تو وہ جبرائیل امین اور روح اعظم ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردائے بشریت سے باہر آئے اور پارہ قلب کا رخ حضرت جبروت کی طرف موڑنے کے بعد مسلسل اسی روح اعظم کے ساتھ رہتے ہیں۔ جبرائیل دار وجود کے ارکان اربع میں سے ایک ہیں، بلکہ سب سے بڑا رکن اور اپنی نوع میں سب سے اعلیٰ اور اشرف، کیونکہ وہ نورانی ذات، علم و حکمت پر موکل ملک اور ارزاق معنوی اطعمۂ روحانی کا ذمہ دار ہے۔ کتاب خدا اور احادیث شریفہ سے جبرائیل کی عظمت اور تمام ملائکہ پر ان کا تقدم ثابت ہے، اور قرآن کی عظمت مرسل الیہ اور اس کے حامل کے اعتبار سے تو اس کا حامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک و پاکیزہ دل ہے، جس پر حق تعالیٰ نے تمام شیون ذاتی و صفاتی و آسمانی و افعالی کے ساتھ تجلی فرمائی، اور جو ختم نبوت اور ولایت مطلقہ کا حامل ہے، اور جو خود اکرم مخلوقات، اعظم موجودات، خلاصہ ہستی، جوہرہ وجود، عطردار تحقق، لبنۃ الاخیرہ، صاحب برزخیت کبریٰ و خلافت عظمیٰ ہے۔ قرآن کی عظمت اس کے حافظ و نگہبان کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کے حافظ نگہبان خود حق تعالیٰ کی ذات مقدس ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ میں ہے سورہ حجر آیت نمبر 9 کہ یقیناً ہم نے ذکر قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں۔ قرآن کی عظمت شارع اور مبین کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کے شارع اور مفسر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک سب معصوم ذوات مقدسہ ہیں کہ جو مفاتیح وجود، مخازن کبریاء، معادن حکمت و وحی و اصول، معارف و عوارف اور صاحبان مقام جمع اور تفصیل ہیں۔ قرآن کی عظمت وقت نزول کے اعتبار سے یہ ہے کہ وہ شب قدر میں نازل ہوا کہ سب سے عظیم رات، خیر من الف شہر، نورانی ترین زمانہ، در حقیقت ولی مطلق و رسول ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصول ہے۔ قرآن کی عظمت کیفیت وحی کے اعتبار سے اس کا بیان اس رسالے کی محدود وسعت سے باہر ہے اور جداگانہ فصل کا محتاج، اور چونکہ یہ موضوع طولانی ہے اس لیے ہم اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ فصل دوم ہے اجمال و اشارے کے طور پر کتاب الہی کے مشتملات اور مقاصد و مطالب کا بیان۔ معلوم رہنا چاہیے کہ یہ کتاب شریف جیسا کہ خود صراحت کی ہے، کتاب ہدایت، رہنمائے سلوک انسانیت، مربی نفوس، شفائے امراض قلبیہ اور نور بخش سیر اللہ ہے، وبالجملہ خدا تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے بندوں پر اپنی رحمت وسیع کرنے کی غرض سے اپنے مقام قرب و قدس سے نازل کیا اور عوالم کے تناسب کے لحاظ سے اتارا ہے، یہاں تک کہ اس تاریخ عالم اور زندان مادیہ تک پہنچی اور الفاظ و حروف کے لباس میں ظاہر ہوئی تاکہ دنیا کے اس تاریک زندان کے اسیروں کو آزاد کرائے
اور امیدوں اور آرزوؤں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئوں کو رہائی دلائے اور ان کو نقص و ناتوانیوں حیوانیت کی پستی سے اوج کمال قوت و انسانیت تک پہنچائے اور شیطان کے معاشرت سے نکال کر ملکوتین کی رفاقت میں دے، بلکہ ان کی مقام قرب تک رسائی ہو جائے اور لقائے الہی کے مرتبے کو حاصل کر لے کہ جو اہل اللہ کا سب سے بڑا مقصود و مطلوب ہے۔ اس لحاظ سے یہ کتاب دعوت حق و سعادت ہے اور اس میں حق و سعادت تک پہنچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس کے مندرجات اجمالاً وہ ہیں کہ جو تو اس سیر و سلوک الہی میں دخل رکھتے ہیں یا سالک و مسافر اللہ کے مددگار ہیں۔ کلی طور پر ان اہم مقاصد میں ایک مقصد معرفت خدا کی طرف دعوت اور معارف الہیہ کا بیان ہے، یعنی شیون ذاتی، شیون اسمائی، شیون صفاتی اور شیون افعالی کا بیان، اور ان میں سب سے زیادہ توحید ذات، توحید اسماء، توحید افعال کا بیان ہے، جن میں سے بعض کو صراحت کے ساتھ اور بعض کو جامع اشارے میں بیان کیا گیا ہے۔ معلوم رہنا چاہیے کہ اس جامع الہی کتاب میں معرفت ذات سے لے کر معرفت افعال تک یہ تمام معارف اس طرح مذکور ہیں کہ ہر طبقہ اپنی استعداد کے بقدر ان کا ادراک کر سکتا ہے۔ چنانچہ توحید سے متعلق آیات شریفہ کو خصوصاً توحید افعال سے متعلق آیات کا علماء ظاہر اور محدثین و فقہائے رضوان اللہ علیہم جس طرح بیان اور تفسیر کرتے ہیں وہ کلیہ اہل معرفت اور علماء باطن کے بیان اور تفسیر کے خلاف ہے۔ راقم الحروف کی نظر میں دونوں ہی اپنے اپنے مقام پر صحیح کہتے ہیں، کیونکہ قرآن روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مریض کا علاج ایک خاص ڈھنگ سے کرتا ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور آیہ کریمہ ہے سورہ نور کی آیت 35 کہ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور آیہ کریمہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 84 وہی ہے کہ جو آسمان میں خدا ہے اور زمین میں خدا ہے، اور آیہ کریمہ ہے سورہ حدید آیت نمبر 4 کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 115 کہ جس طرح بھی رخ کرو وہیں اللہ کا رخ ہے، سورہ انفال آیت نمبر 17 کہ جب تم نے تیر پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا بلکہ خدا نے پھینکا ہے۔ توحید افعال میں کہ جن میں سے بعض آیتیں دقیق اور باریک رخ سے عرفانی دلالت رکھتی ہیں اور بعض زیادہ باریک رخ سے عرفانی دلالت رکھتی ہیں، علماء ظاہر اور علماء باطن میں سے ہر ایک طبقے کے لیے ایک طریقے سے شفائی امراض ہے۔ حالانکہ بعض آیات شریفہ جیسے کہ سورہ حدید کی ابتدا آیات اور سورہ توحید کا نزول کافی کی حدیث کے مطابق آخری زمانے کی باریکی اور گہرائی سے سوچنے والوں کے لیے ہوا ہے، مگر اہل ظاہر کے لیے بھی اس میں استفادے کے کافی مواقع ہیں۔ یہ جہاں اس کتاب شریف کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، وہاں اس کی جامعیت کی ایک دلیل بھی ہے۔ قرآن کے مطالب اور مقاصد میں سے ایک مادی آلودگیوں سے باطن کی تطہیر اور نفس کی تہذیب اور تحصیل سعادت کی دعوت ہے۔ مختصر لفظوں میں سیر و سلوک اللہ کا طریقہ یہ مطلب دو اہم شعبوں میں تقسیم ہے، ایک تقویٰ اپنے تمام مراتب کے ساتھ کہ جس میں غیر حق سے پرہیز اور ما سوا اللہ سے مطلقاً اعراض شامل ہے، اور دوسرے تمام مراتب و شیون پر ایمان کہ جس میں حق کی بارگاہ میں حاضری اور اس ذات مقدس کے سامنے توبہ اور انابت، اور یہ اس کتاب کے اہم مقاصد میں ہے کہ اس کے اکثر مطالب بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی مقصد کے لیے ہیں۔ اس صحیفہ الہیہ کے مطالب و مقاصد میں دوسرا مقصد انبیاء، اولیاء، حکماء کے قصص و حکایات ہے، اور یہ کہ خدا نے ان کی تربیت کس طرح کی، انہوں نے خلق خدا کی تربیت کس طرح کی۔ ان قصوں میں بے شمار فائدے اور کثیر تعلیمات ہیں۔ ان قصوں میں اس قدر معارف الہیہ اور تعلیمات اور تربیت ربانی کے تذکرے ہیں، رموز ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ ولہ الحمد۔ قصہ آدم ہی میں دیکھ لیجئے، خلقت آدم، ملائکہ کو سجدے کا حکم، تعلیم اسماء، ابلیس اور آدم کے قصص قرآنیہ جیسے کہ قصہ آدم و موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے قصے قرآن میں بار بار ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہی نقطہ ہے کہ یہ کتاب قصہ اور تاریخ نہیں ہے، بلکہ کتاب سیر و سلوک اللہ اور کتاب توحید اور معارف و مواعظ و حکم ہے،
اور ان امور میں تکرار ہی مطلوب ہے تاکہ سخت اور بے رحم نفسوں میں کسی طرح تو تاثیر پیدا ہو اور دلوں کو ان سے کسی طرح تو نصیحت حاصل ہو۔ دوسرے لفظوں میں جو شخص تعلیم و تربیت اور انداز و تبشیر کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا مقصد مختلف عبارتوں اور طرح طرح سے، کبھی قصہ اور حکایت کے ضمن، کبھی تاریخ اور نقل کے ذریعے، کبھی صریح لہجے میں، کبھی اشارات اور کنایات میں، کبھی امثال و رموز کے سہارے ذہنوں میں اتارے تب مختلف نفوذ اور منتشر دل سب اس سے استفادہ کر سکے۔ اور چونکہ قرآن شریف تمام طبقات اور جملہ انسانی نسلوں کی سعادت کے لیے ہے اور افراد انسانی حالات قلوب، عادات و اخلاق، زمان و مکان کے اعتبار سے مختلف ہے، اس لیے ہر ایک کو ایک ہی طرح سے دعوت نہیں دی جا سکتی۔ بہت سے نفوس ایسے ہوتے ہیں کہ جو صاف اور صریح لہجے سے تعلیم حاصل کرنے اور سادہ انداز میں اصل مطلب کی تحصیل کے لیے حاضر نہیں ہوتے، اور ان سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کو ان کے دماغ کی ساخت کے مطابق دعوت دی جانی چاہیے اور مقصد سمجھایا جانا چاہیے۔ بہت سے نفوس ایسے ہیں کہ قصص اور حکایات، تواریخ سے سروکار نہیں رکھتے اور اصل مطلب اور روح مقصد سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہلے لوگوں کے ساتھ ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے۔ بہت سے دل تخفیف و انداز سے مناسبت رکھتے ہیں، بعض قلوب وعدہ بشارت کے علاقہ رکھتے ہیں۔ انہی وجوہ کی بنا پر کتاب الہی نے مختلف قسموں، متعدد ہنروں، طرح طرح سے لوگوں کو دعوت دی، اور ایسی کتاب میں تکرار ناگزیر ہے۔ دعوت اور موعظہ تکرار اور تفنن کے بغیر بلاغت کے دائرے سے خارج ہے، اور اسے جو کچھ امید باندھی گئی ہے کہ نفوس متاثر ہوں گے، بغیر تکرار کے پوری نہیں ہوتی۔ اس خوبی کے ساتھ ہی یہ خوبی بھی ہے کہ اس کتاب شریف میں قضایا ایسے شیریں انداز میں بیان ہوئے ہیں کہ ان کی تکرار کسالت اور اکتاہٹ پیدا نہیں کرتی، بلکہ جتنی دفعہ اصل مطلب کی تکرار کو محسوس جتنی دفعہ اصل مطلب کی تکرار کرو، محسوس ہوتا جاتا ہے کہ جو خصوصیات اور لواحق میں اس میں ذکر کیے گئے ہیں اور کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ ہر مرتبہ کوئی اہم عرفانی یا اخلاقی نقطہ مورد نظر بن جاتا ہے اور قضیہ اسی کے اطراف میں گردش کرنے لگتا ہے۔ اس مطلب کا بیان قصص قرآن کے بارے میں مکمل مطالعہ اور محنت چاہتا ہے کہ جس کی گنجائش اس مختصر رسالے میں نہیں، اور نحیف کے دل میں یہ آرزو مستحکم ہے کہ بقدر امکان توفیق الہی سے قصص قرآنی اور حل رموز اور ان کے ذریعے تعلیم و تربیت سے متعلق ایک کتاب مرتب کروں، اگرچہ کہ راقم الحروف جیسے انسان کے لیے اس ذمہ داری کو پورا کرنا ایک خیال خام اور آرزوئے محال ہے۔ وبالجملہ قصص الانبیاء علیہم السلام کے تذکرے اور ان کے سیر و سلوک کی کیفیت، بندگان خدا کو ان کی تربیت کے طور طریق، حکم و مواعظ اور ان کی مجادلات، حسنہ معارف اور حکمتوں کے عظیم ابواب اور سعادت و تعلیمات کے بلند دروازے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کھولے ہیں، اور جس طرح اصحاب سلوک و ریاضت کے لیے ان سے بڑا فائدہ اور کافی فیض حاصل ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی بہت کچھ نصیب اور بے حد نفع ہے۔ چنانچہ آیہ کریمہ سورہ انعام آیت نمبر 76 میں ہے کہ جب رات ان پر تاریک ہو گئی تو ایک ستارہ نظر آیا۔ اس سے بطور مثال اہل معرفت ابراہیم علیہ السلام کے سیر و سلوک معنوی کی کیفیت کا ادراک کرتے ہیں، اور سلوک اللہ اور سیر انفسی اور سلوک معنوی کی حقیقت کو منتہائی ظلمت سے، جس کی تعبیر اس مسلک میں جن علی اللیل سے کی گئی ہے، انیت و انانیت کو مطلقاً چھوڑ دینے، خودی اور خود پرستی کو ترک کرنے، مقام قدس تک پہنچنے اور محفل انس میں داخل ہونے تک، جس کی طرف اس مسلک میں اشارہ بھی کیا گیا ہے، دریافت کر لیتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس سے سیر آفاقی اور اپنے امت کو جناب خلیل اللہ کی تربیت کا طریقہ معلوم کرتے ہیں۔ اس طرح سارے قصص و حکایات میں کہ جیسے قصہ آدم، ابراہیم، موسیٰ، یوسف، عیسیٰ، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کہ جن سے اہل معارف اور ریاضات، مجاہدات کے استفادات اور دوسرے لوگوں کے استفادات ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں، قصص و حکایات ہی میں شامل ہیں یا مستقل مقصد ہیں۔ ذات مقدس کے حکم و مواعظ کہ جن کی طرف یہاں
جہاں جیسا مناسب سمجھا ہے خود زبان قدرت سے یا زبان معارف الہیہ اور توحید تنزیہ سے بندوں کو دعوت دی ہے، جیسے کہ سورہ مبارکہ توحید، سورہ حشر کے اواخر، سورہ حدید کے اوائل اور کتاب الہی کے دوسرے مواقع پر اصحاب قلوب ارباب سوابق حسنہ کے لیے اس حصے میں بے شمار لطیف و لذیذ باتیں ہیں۔ مثلا اصحاب معارف کی جو آیہ کریمہ ہے اور اس سے قرب نافلہ اور فریضہ کا استفادہ کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے حضرات جسم کے ساتھ نکلنا اور ہجرت کرنا مثلا مکے سے مدینے جانا سمجھتے ہیں، یا تہذیب نفوس اور ریاضیات باطنیہ کی دعوت دی ہے، جیسے کہ آیہ شریفہ ہے سورہ شمس آیت نمبر 9 کہ یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نقصان میں رہا وہ شخص کہ جس نے اس نفس کو تباہ کیا، وغیرہ ذالک، اور یا دعوت عمل صالح دی گئی ہے جیسا کہ معلوم ہے، اور یا ان میں سے ہر ایک کے مقابلے میں ڈرایا گیا ہے۔ اس میں حضرت لقمان، دوسرے بزرگوں اور مومنین کی حکمتیں اور موعظے شامل ہیں کہ جو صحیفہ الہیہ میں مختلف مواقع پر مذکور ہیں، جیسے اصحاب کہف کا قضیہ۔ اس نورانی صحیفے کے دوسرے مطالب میں سے کافرین و منکرین، مخالفین حق و حقیقت اور معاندین انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کے احوال کا بیان ہے، نیز ان کے انجام کار اور ان کی ہلاکت و تباہی کی کیفیت کا بیان ہے، جیسے فرعون، قارون، نمرود، شداد اور اصحاب فیل اور دوسرے کفار و فجار کے قضیے، جن میں سے ہر ایک قضیہ معاذ و حکم بلکہ اہل معرفت کے لیے معارف کا حامل ہے۔ اسی میں ابلیس ملعون کے قضیے شامل ہیں، اور اسی میں شامل ہیں یا انہیں ایک مستقل قسم کہہ لیجئے۔ غزوات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قضیے، ان میں بھی عظیم مطالب ذکر کیے گئے ہیں کہ جن میں سے ایک اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجاہدات کی کیفیت ہے، تاکہ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا جائے اور انہیں اللہ کی راہ میں مجاہدات، کلمہ حق کے نفاذ اور باطل کو ختم کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ قرآن شریف کے مطالب میں سے ایک اور مطلب شریعت کے ان ظاہری قوانین اور آداب اور سنن الہیہ کا بیان ہے کہ اس کتاب نورانی میں کہ جن کے کلیات و مہمات کا ذکر کیا گیا ہے، اس قسم میں سب سے عمدہ اصول، ضوابط، مطالب کی طرف دعوت ہے، جیسے کہ باب الصلاۃ، زکوٰۃ، خمس، حج، صوم، جہاد، نکاح، میراث، قصاص، حدود، تجارت اور ایسے ہی دوسرے ابواب۔ اور یہ قسم یعنی ظاہر شریعت کا علم، چونکہ عمومی فائدے رکھتی ہے، تعمیر دنیا اور آخرت کی حیثیت سے تمام طبقات کے لیے وضع کی گئی ہے۔ انسانوں کے تمام طبقات مقدور بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس لحاظ سے کتاب خدا میں اس کی بہت زیادہ دعوت دی گئی ہے۔ احادیث و اخبار میں بھی اس کی خصوصیات و تفصیلات کثرت سے بیان ہوئی ہیں، اور علماء شریعت کی تصنیفات اس سلسلے میں تمام قسموں سے بیشتر اور بالاتر ہیں۔ قرآن شریف کے مطالب میں سے ایک اور مطلب معاد کے احوال اور اس کے اسبات کے لیے عدلہ و براہین، عذاب و عقاب، جزا و ثواب کی کیفیت، جنت و نار اور سزا اور انعام کی تفصیلات کا بیان ہے۔ اس قسم میں ارباب سعادت کے حالات، اہل معرفت اور مقربین، اہل ریاضت اور سالکین، اور اہل عبادت اور سالکین کے درجات کا بیان ہے، اور اسی طرح اہل شقاوت یعنی کفار و محجوبین، منافقین و جاہدین، اہل معصیت و فاسقین کے حالات اور درجات کا ذکر ہے۔ لیکن جو چیزیں زیادہ تر عمومی فائدہ رکھتی ہیں، ان کا ذکر نسبتاً زیادہ اور صریح لہجے میں کیا گیا ہے، اور جو چیزیں کسی خاص طبقے کے لیے مفید ہیں، وہ رمز اشارے میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 74 کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، اور اسی طبقے کے لیے لقاء الہی سے متعلق آیات کہ جیسے سورہ مستفین 15 کے بتحقیق وہ لوگ اس روز اپنے دوسرے گروہ کے لیے، اور اس قسم میں یعنی معاد اور اللہ کی طرف بازگشت کی تفصیل میں بے شمار معارف اور بہت باریک اور دشوار اسرار مذکور ہیں کہ جن کی کیفیت پر مطلع ہونا سلوک برہانی یا نور عرفانی کے بغیر ممکن نہیں۔ صحیفہ الہی کے مطالب میں سے ایک ان احتجاجات اور براہین کا طریقہ ہے کہ جو حق تعالیٰ نے مطالب حقہ اور معارف الہیہ پر
یا تو خود قائم کیے ہیں، جیسے وجود حق، توحید، تنزیہ، علم و قدرت اور دوسرے اوصاف کمالیہ پر حجت و برہان کا قیام، کہ اس قسم میں کبھی دقیق اور باریک ادلہ اور براہین ظاہر ہوتے ہیں کہ جن میں سے اہل معرفت ہی پوری طرح استفادہ کرتے ہیں، جیسے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سورہ آل عمران آیت نمبر 18، کہ خدا نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اور کبھی ایسے ادلہ اور براہین سامنے آتے ہیں کہ جن سے حکمہ اور اہل علم ایک طرح سے مستفید ہوتے ہیں، جیسے کہ آیہ کریمہ ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 22، اگر خدا کے علاوہ بھی خدا ہوتے تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، اور جیسے کہ سورہ مومنون آیت نمبر 91، کہ اس وقت ہر خدا نے جو کچھ خود پیدا کیا ہوتا اس کی طرف رخ کرتا، اور جیسے کہ سورہ حدید کی ابتدائی آیات، سورہ توحید یا جیسے معاد اور روحوں کی بازگشت اور دوسرے عالم کی ایجاد، ملائکۃ اللہ اور انبیاء کے اسبات پر حجت و برہان کا قیام، کہ جو اس کتاب شریف میں مختلف مقامات پر موجود ہے، یہ خود ذات مقدس کے احتجاجات کے احوال ہوئے، اور اسبات معارف پر انبیاء اور اہل دانش نے کہ جو براہین قائم کیے اور حق تعالیٰ نے انہیں نقل کیا ہے، ان میں جناب خلیل اللہ اور دوسروں کے احتجاجات شامل ہیں۔ یہ ہے کتاب الہی کے اہم مطالب، ورنہ دوسرے متفرق مطالب بھی موجود ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ فصل سوم ہے کتاب شریف سے استفادہ اب جبکہ آپ نے صحیفہ الہیہ کے مقاصد و مطالب کو جان لیا تو ایک خاص اور اہم مطلب کو نظر میں رکھیے کہ جس کی طرف توجہ رکھنے سے کتاب شریف سے استفادہ کرنے کی راہ آپ پر کھل جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ کتاب شریف الہی کو تعلیمی نقطۂ نظر سے پڑھیے اور اسے ایسی کتاب سمجھیے کہ جو فائدہ پہنچانے اور تعلیم دینے کے لیے ہے، اور خود کو سیکھنے اور فائدہ حاصل کرنے کا ذمہ دار بنائیے۔ تعلیم دینے اور سیکھنے اور فائدہ پہنچانے اور فائدہ حاصل کرنے سے ہماری مراد یہ نہیں کہ اس سے ادبیت و نحو و صرف حاصل کیجیے یا فصاحت و بلاغت اور علم بیان و بدیع کے نکات یاد کیجیے، یا اس کے قصص و حکایات کو تاریخی معلومات زمانہ گزشتہ کے لوگوں کی تہذیب و ثقافت سے واقفیت حاصل کیجیے۔ ان میں سے کوئی ایک مقصد بھی قرآن کے مقاصد میں شامل نہیں، اور کتاب الہی کی اصلی مقصود سے منزلوں دور ہے۔ یہ جو اس عظیم کتاب سے ہم بہت ہی کم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یا تو ہم اس کو تعلیم و تعلم کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہی نہیں، اور زیادہ تر ہم ایسی ہی ہیں، صرف اجر و ثواب کے لیے قرآن کی قراءت و تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا تجوید کے علاوہ قرآن کے کسی رخ کی طرف اعتنا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کو صحیح پڑھیں تاکہ ہمیں ثواب حاصل ہو، اسی حد پر ٹھہرے ہیں اور اسی پر قناعت کیے ہوئے ہیں، لہٰذا 40 سال قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تلاوت کے اجر و ثواب کے علاوہ کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اور اگر تعلیم و تعلم کی نظر سے پڑھتے ہیں تو بیان و بدیع کے نکات اور وجوہ اعجاز قرآن، اور ذرا اوپر اٹھے تو تاریخی حیثیت، آیات کی شان نزول، اوقات نزول، آیات اور سوروں کا مکی و مدنی ہونا، قراءت کے اختلافات، مفسرین عامہ و خاصہ کے اختلافات، اور اسی قسم کے دوسرے عرضی امور سے کہ جو مقصد سے دور اور وہ خود ہی قرآن سے محجوب ہونے اور ذکر الہی سے غفلت کا سبب ہے، سروکار رکھتے ہیں، بلکہ ہمارے بڑے بڑے مفسرین بھی اپنی بہترین کوششیں انہی جہتوں میں سے کسی ایک یا بیشتر جہات پر صرف کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے تعلیمات کا دروازہ نہیں کھولتے۔ راقم الحروف کا عقیدہ ہے کہ اب تک قرآن کی تفسیر لکھی ہی نہیں گئی۔ کلی طور پر تفسیر کتاب کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کتاب کے مقاصد کی شرح کی جائے، اس کا اہم نقطۂ نظر صاحب کتاب کے مقصود کو بیان کرنا ہو۔ یہ کتاب کہ جو خدائے تعالیٰ کی گواہی کے مطابق کتاب ہدایت و تعلیم ہے اور سلوک انسانیت کی راہ کی روشنی ہے، مفسر کو چاہیے کہ اس کے قصص میں سے ہر قصے میں، بلکہ اس کی آیتوں میں سے ہر آیت میں عالم غیب کی طرف جانے کی سمت، سعادت کا رہنما ہونے کی حیثیت اور معرفت و انسانیت کا راستہ چلنا سیکھنے والے کو سمجھائے۔ مفسر تبھی مفسر ہے کہ جب ہمیں مقصد نزول سمجھا رہا ہو، نہ یہ کہ سبب نزول سمجھائے۔ اس طرح جیسا تفسیروں میں ہے، اسی آدم اور حوا کے قصے میں اور ابلیس کے ساتھ ان کے قضیوں میں، ان کی تخلیق کے آغاز سے زمین پر آنے تک، کہ جسے اللہ نے بار بار اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، کس قدر معارف اور مواعظ پوشیدہ ہیں، اور ہمیں کس قدر نفس کے مصائب، ابلیس کے مقاصد اور ان کی انتہا، اور آدمی کے معارف سے آگاہی ملتی ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔
وبالجملہ کتاب خدا کتاب معرفت و اخلاق ہے، کتاب دعوت سعادت و کمال ہے، اس لیے کتاب تفسیر بھی کتاب عرفانی اور اخلاقی اور مبین جہاد عرفانی اور اخلاقی وغیرہ کی حیثیت سے ہونی چاہیے۔ جو مفسر اس جہت سے غفلت کرے یا صرف نظر کرے یا اسے اہمیت نہ دے کہ وہ مقصود قرآن اور انزال کتب و ارسال رسل سے غفلت برتتا ہے، اور یہ ایک ایسی غلطی ہے کہ جو صدیوں سے ملت کو قرآن کے فوائد و فیوض سے محروم کیے ہوئے ہے اور بندگان خدا پر راہ ہدایت مسدود کیے ہوئے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہات برہانی عقلی سے کہ جو خود بھی ہمیں مقصد سمجھا دیتی ہے، قطع نظر کر کے کتاب خدا ہی سے کتاب خدا کی تنزیل کا مقصد معلوم کریں۔ مصنف کتاب ہی اپنے مقصود کو بہتر سمجھتا ہے، لہٰذا اب ہم شیون قرآن کے بارے میں اس کی مصنف کے ارشادات کی روشنی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں اور وہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کتاب کو کتاب ہدایت کہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے سورے میں کئی مرتبہ فرمایا، سورہ قمر آیت نمبر 17 کہ ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد ربی ہوتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 44 میں کہ ہم نے قرآن کو ایک بار تم پر نازل کیا تاکہ جو کچھ تدریجاً لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے وہ تم ان کے لیے بیان کرو، شاید وہ لوگ غور کریں۔ اور فرماتا ہے سورہ صاد آیت نمبر 29 وہ بابرکت کتاب کہ جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی اس کی آیات میں تدبر کریں اور صاحبان عقل عبرت حاصل کریں۔ وبالجملہ اس بیان سے ہمارا مقصد تفاسیر کے حدود و اطراف پر تنقید کرنا نہیں، کیونکہ ہر مفسر نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، شدید محنتیں کی ہیں، تب ایک کتاب مرتب ہوتی ہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے قرآن شریف سے فیض حاصل کرنے کی راہ لوگوں کے لیے کھلے، کیونکہ قرآن ہی سلوک اللہ، تہذیب نفوس اور آداب و سنن الہیہ کو بتانے والی واحد کتاب ہے۔ خالق و مخلوق کے درمیان سب سے بڑا رابطہ عزت ربوبیت سے تمسک کے لیے عروۃ الوثقی اور حبل المتین ہے۔ علماء مفسرین فارسی اور عربی میں تفسیریں لکھیں، ان کا مقصد عرفانی اخلاقی تعلیمات اور دستورات مخلوق کے خالق سے رابطے کی کیفیت اور دارالغرور سے دارالسرور و خلدود کی طرف ہجرت کا اس طرح بیان کرنا ہونا چاہیے کہ جس طرح خود کتاب شریف میں ودیت کیا گیا ہے۔ اس عظیم کتاب کا مصنف سکاکی اور شیخ نہیں ہے، اس کا مقصد فصاحت و بلاغت کی جہتیں بیان کرنا ہو، سیبویہ اور خلیل نہیں کہ اس کا مطمع نظر نحو و صرف کی جہتیں تحریر کرنا ہو، مسعودی اور ابن خلکان بھی نہیں کہ اطراف تاریخ سے بحث کرے۔ یہ کتاب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصائے موسیٰ اور ید بیضا نہیں یا دم عیسیٰ نہیں کہ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے کہ خالی معجزہ دکھانے اور تصدیق نبی اکرم کے لیے آئی ہو، بلکہ یہ صحیفہ الہیہ دلوں کو علوم و معارف الہیہ کی ابدی زندگی بخشنے کے لیے نازل ہوئی۔ یہ کتاب خدائی ہے، شؤون الہیہ کی طرف دعوت دیتی ہے۔ مفسر کو چاہیے کہ لوگوں کو شؤون الہیہ کی تعلیم دے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مفسرین کی طرف رجوع کرے تاکہ اس سے فائدہ حاصل ہو۔ قرآن میں سورہ اسراء آیت نمبر 84 کہ ہم قرآن میں سے جو کچھ مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے نازل کرتے ہیں اور یہ ظالموں کے لیے نقصان کے علاوہ کچھ اضافہ نہیں کرتا، اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ 30-40 سال ہم کتاب الہی کی تلاوت کریں اور تفاسیر کی طرف رجوع کریں اور کتاب کے مقصد سے پھر بھی محروم رہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 33 کہ پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو نہ بخشے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فصل 4 موانع استفادہ کو دور کرنا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو کتاب ہے آداب نماز، اس نے آپ کے اور میرے دل میں نماز کی ایک نئی تڑپ پیدا کی ہوگی۔ اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔